اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کے آغاز سے تحویل قبلہ کا مضمون چل رہا ہے اور آج کی آیات میں بھی تقریباً وہی مضمون ہے، لیکن اس کی تکرار ہے، اور تکرار کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو پوری طرح پکا کر دیا جائے اور پوری طرح ذہن نشین کر دیا جائے اہل کتاب کے ذہنوں میں بھی اور مشرکین مکہ کے ذہنوں میں بھی کہ یہ جو حکم آیا ہے یہ ابدی حکم ہے اور آئندہ اس میں کسی قسم کے رد و بدل کی یا ترمیم کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ لہٰذا ایک ہی مضمون کو ان آیات میں 3-4 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور اس مضمون کے فوراً بعد تحویل امامت بھی ہو گیا، تحویل قبلہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد ضروری تھا کہ جس امت کو امامت کا منصب عطا کیا گیا ہے اس کو ہدایات دی جاتی، اور تحویل قبلہ کے بعد صرف 2 مہینے بعد جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ تحویل قبلہ کے احکام مکمل ہونے کے بعد جو آیات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں، جس ترتیب سے وہ آیات رکھی گئی ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب امت مسلمہ کو اس کی جو آنے والی ذمہ داریاں ہیں ان سے آگاہ کر دیا جائے اور انہیں بتلا دیا جائے کہ جو منصب تمہیں دیا گیا ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، بلکہ بڑا کٹھن اور بڑا مشکل کام ہے، اور اس میں تمہیں کس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا ہے اور تمہارا آئندہ لاہ عمل جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ پہلی بات تو یہاں یہ فرمائی گئی تحویل قبلہ کے حوالے سے، الحق من رب کا، یہ واقعی برحق ہے، واقعی سچ ہے، من رب کا، تیرے رب کی طرف سے۔ اشارہ کس طرف ہے؟ تحویل قبلہ کی طرف، کہ یہ جو تحویل قبلہ ہوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بالکل برحق اور سچ ہے، جس میں قطعاً کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں اور نہ ہی آئندہ کسی رد و بدل کی گنجائش ہے۔ الحق من رب کا، تیرے رب کی طرف سے بالکل برحق اور سچا حکم ہے یہ تحویل قبلہ کا۔ فلا تکونن من الممترین، فلا تکونن، پس تو ہرگز نہ ہو من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ مخاطب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن مخاطب اس وقت کے ساری اقوام یا سارے مذاہب تھے، مشرکین بھی، یہود بھی، نصارہ بھی، کہ جو قبلہ تحویل قبلہ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور اس بارے میں کسی کو کسی قسم کا شک و شبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کیا ہو یا آئندہ کبھی یہ قبلہ تبدیل ہوگا، اب قیامت تک یہی قبلہ رہے گا سب کا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وَلِكُلِّ، اور واسطے ہر ایک کے، مراد یہ ہے ہر ایک امت، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے، وجہتن، ایک جہت ہے، جہت کا معنی سمت، طرف، ہر امت کے لیے ایک جہت مقرر کی ہے ہم نے، اور اسی لیے اب آئندہ کے لیے مسلم امت کے لیے ہم نے ایک جہت مقرر کر دی ہے۔ اس سے پہلے یہودیوں کے لیے بھی تھی، عیسائیوں کے لیے بھی تھی، اب مسلمانوں کے لیے، ہر گروہ کے لیے، کہ وہ اس سمت میں اپنا رخ کر کے عبادت کرے۔ ہوا مولیہا، ہوا وہ مراد ہے امت یا گروہ، مولی پلٹنے والا اسم فاعل ہے، منہ پھیرنے والا، ہاں اس کی طرف، ہاں کی ضمیر کس کے لیے؟ قبلے کے لیے، کہ ہر امت کے لیے، ہر گروہ کے لیے ہم نے ایک قبلہ مقرر کیا، اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی ایک قبلہ مقرر کر دیا جس کی طرف وہ اپنا منہ پھیریں گے، اپنا رخ کریں گے عبادت کے وقت۔ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا کون سا فعل ہے؟ امر ہے۔ مسابقہ کسے کہتے ہیں؟ کمپٹیشن کو۔ فاستبقوا،
कंपटीशन में हिस्सा लो, मुकाबला करो, आगे बढ़ो। किस बात में? खैरात। खैरात, खैर का माना भलाई के काम, नेकी के काम। अब अल्लाह ताला ने इस झगड़े से बचने के लिए ये बात इरशाद फरमाई कि मतलूब क्या है। मतलूब ये नहीं है कि किबले पे बातें करते रहो, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, पहले वो क्यों था, अब ये क्यों है। अब इन बातों की जरूरत नहीं है, ये तो अल्लाह का एक हुक्म आ गया, कतई हुक्म आ गया, अब इसमें फजूल वक़्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। जो करने वाला काम है वो ये है फस्ताबिकुल खैरात, नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो, ये है करने की बात। इसमें अल्लाह ताला ने मुखातिब तो उस वक़्त का जो लड़ाई झगड़ा था या फितना था उससे बचने का तरीका बताया, एक असूल और ज़ाब्ता बताया। लेकिन वो आज ज़ाब्ता हमारे लिए भी वैसा ही है कि जो बातें वक़्त ज़ाया करने वाली बातें हैं वो मत करो। जिन बातों में कोई फ़ायदा नहीं है उन बातों में ना पढ़ो, अपना दामन बचा के रखो। अपना कीमती वक़्त जो है अगर सर्फ करना है फस्ताबिकुल खैरात, कोई नेकिया का। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा माहौल है। आपने बाज़ जगह पे अस्पताल है, एयरपोर्ट है, या जहाँ कहीं बैठ के आपने इंतज़ार करना है वहाँ स्टिकर लगे होते हैं, भाई इंतज़ार के लम्हात को इस्तिग़फ़ार में इस्तेमाल करें, तस्बीह और तक़दीस में इस्तेमाल करें। एक एक लम्हा जो है वो कीमती है, अपने वक़्त को कीमती बनाएं, अपने वक़्त को बर्बाद ना करें, अपने वक़्त को ज़ाया ना करें और उसमें कोई ना कोई नेकी करने की कोशिश करें। फस्ताबिकुल खैरात, बेजा फजूल सवाल, फजूल बातें और फजूल किस्म के मुनाजरे, इनका कुछ हासिल नहीं है स्वाय अपना वक़्त ज़ाया करने की। और जहां आप महसूस करें कि दूसरे फरीक का मकसद या उसका मतलब हदायत हासिल करना या बात समझना नहीं है बल्कि महज काजबासी है, बात में वक़्त ज़ाया करना है, उसको ख़त्म कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल नालायकों का और जाहिलों का काम है। जिस तरह अल्लाह ताला यहाँ फरमाया कि ये यहूदियों और ईसाइयों वाले जो मसले हैं ये ज़िद और हरदर्मी वाले मसले हैं। कितनी दफ़ा उन्होंने कहा अच्छा ये सवाल का जवाब दे दे हम ईमान ले आएंगे, अच्छा नहीं ये सवाल का जवाब दे दे हम ईमान ले आएंगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे सवालों का जवाब देते रहे, आखिर में क्या बक दिया, अच्छा जी आप पे तो जिब्राइल आता है वो हमारा दुश्मन है, हम ईमान नहीं ला सकते। जब इंसान ये देख ले, इसी वजह से अल्लाह ताला ने रोक दिया मुसलमानों को ऐसी बातों से कि ऐसी बातों का कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने ईमान लाना है, जिनके दिल में सआदत है, जिनके दिल में कबूलियत की तड़प है, वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात सुनते ही ईमान ले आएंगे कि अल्लाह ने ये फरमाया है, रसूल का ये हुक्म है। लेकिन जो ईमान लाने वाले नहीं हैं, जिद पे हैं, हर दरमी में अड़े हुए हैं, उनको समझाने की या उनके पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फस्ताबिकुल खैरात, अपने वक़्त को कीमती बनाएं, अपने वक़्त में कोई अच्छा काम करें, नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। इंसान के गुनाह तो पता नहीं बेशुमार हैं, इतने गुनाह हैं कि इंसान को इस गलतफहमी में पड़ना ही नहीं चाहिए कि हमारी नेकियां बहुत हो गई। आगे अल्लाह फरमाते हैं कि ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीया। अब ये बात अल्लाह ताला ने इसलिए फरमाई कि अब जो जिद पे अड़े हुए हैं, बासों में पड़े हुए हैं, उनकी जिद का और उनकी हरदर्मी का तो कोई इलाज नहीं है। उस पे अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमा दी कि तुम अपनी जिद में पड़े रहो, अपनी हरदर्मी में पड़े रहो, बात को समझना नहीं चाहते या अमल नहीं करना चाहते, मुखालफत और दुश्मनी ही करना चाहते हो, तो ये बात याद रखो, ऐनमा तकूनु, जहां कहीं भी तुम होगे मरने के बाद, याते बिकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको ले आएगा जमीयन, सब के सब को। अल्लाह ताला तुम सबको क़यामत के दिन एक जगह पे इकट्ठा करेगा, खा तुम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी जगह पे होगे, अल्लाह ताला तुम सबको इकट्ठा कर लेगा। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम का मुल्क जो है ये क़यामत के दिन हशर का मैदान होगा। दुनिया जहाँ कहीं भी लोग होंगे, कोई रूस में होगा, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, चीन में, जहाँ कहीं भी है, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन हम सबको जिंदा करके वहाँ इकट्ठा कर देंगे। और सिर्फ मतलूब जो है या मकसूद ये वार्निंग देना नहीं कि इकट्ठा करेंगे, मतलब ये है कि जो तर्ज अमल तुम इख्तियार कर रहे हो, जो जिद और हरदर्मी तुम कर रहे हो, कजबासी कर रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईमान नहीं ला रहे,
اس کا ہم حساب لے لیں گے تم سے, چھوڑیں گے نہیں ہم تم کو. آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں, پھر وہی بات ریپیٹ ہے, 2-3 دفعہ اللہ نے ریپیٹ فرمائی ہے, بار بار تکرار کیا ہے اس آیت کا. اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اور جہاں کہیں سے تو نکلے, فَوَلِّ وَجْهَكَ, پس پھیر لے, بلے امر کا فعل ہے اور واحد کا صیغہ ہے, پھیر لے, وجہ کا اپنا چہرہ, شطر المسجد الحرام, مسجد حرام کی طرف. پچھلی آیت میں تو یہ بات تھی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اپنا منہ پھیر لو مسجد حرام کی طرف. یہاں ساتھ اضافہ فرما دیا من حیث خرجت, جہاں کہیں بھی تم نکلو سفر پہ. یہاں مراد ہے سفر کی حالت. پہلی جو حالت تھی یا پہلا جو حکم تھا وہ تھا قیام کی حالت میں, حضر کی حالت میں. اب یہ جو حکم ہے خرجت, جب تو سفر میں ہو, یوں سمجھ لیجئے ومن حیث ہو, جب تم ہو, خرجت نکلو یا نکلو سفر کے لیے, جب تم نکلو سفر کے لیے تب بھی حکم یہ ہے بل وجہ کا شطر المسجد الحرام, اپنا رخ, اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لو. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی. ویسے تو حضر اور سفر کے حوالے سے وضاحت فرمائی, لیکن ریپیٹ کیا اس حکم کو. حکم پہلا بھی کافی تھا, حضر کے لیے بھی سفر کے لیے بھی, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی تاکہ بات کو پکا ذہن میں کر دیا جائے, ذہن نشین اچھی طرح کر دیا جائے کہ یہ حکم اب ایسا ہے جس پہ تم جلتے ہو تو جلتے رہو. ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہودی جو ہیں وہ 3 باتوں پہ ہم سے حسد کرتے ہیں, 3 باتوں پہ ہم سے حسد کرتے ہیں. ایک تو جمعے کا دن, ان کو جمعے کا دن دیا گیا, انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہمیں تو ہفتہ چاہیے. فرمایا کہ ٹھیک ہے تم ہفتہ لے. اب مسلمانوں کو جب جمعے کا دن دیا گیا تو انہیں تکلیف ہوئی, حسد ہوا کہ یہ سید الایام جو تھا, سارے دنوں کا سردار, یہ تو مسلمانوں کے حصے میں آ گیا. اتوار جو ہے وہ عیسائیوں نے لے لیا اور جمعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو حسد ہے جمعے کے دن کی وجہ سے کہ ان کا عبادت کا دن جمعے کا مقرر کیا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس فضیلت سے واقف نہ ہوں یا اس فضیلت کی قدر نہ کریں اور بیڑا غرق کریں اپنا بھی اور اپنے نامہ اعمال کا بھی, کہ اوور ٹائم کرنا ہے اور جمعے کے دن بھی ضائع کرنا ہے, جمعے کا دن بھی عبادت کے لیے مختص نہیں کرنا, یا پھر اس دن سونا ہے بڑے آرام سے. دوسری بات فرمائی کہ قبلے پہ حسد کرتے ہیں کہ ان کا قبلہ یہ کیوں بنا دیا گیا, اور یہ بات آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے. یہ بات انہیں معلوم تھی, تورات میں بھی لکھی ہوئی تھی, انجیل میں بھی لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی دیگر نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کا قبلہ بیت اللہ شریف ہوگا, کعبۃ اللہ ہوگا. اور یہ افضل قبلہ ہونے کی وجہ سے, ابراہیم کے علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہونے کی وجہ سے اس کی فضیلت جو ہے وہ بیت المقدس سے زیادہ ہے. لہٰذا یہودی اس سے بھی حسد کرتے ہیں کہ ان کو اس قبلے کی طرف کیوں پھیر دیا گیا یا یہ قبلہ انہیں کیوں دیا گیا. اور تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہودی جو ہیں وہ ہمارے نماز میں آمین اونچی کہنے سے حسد کرتے ہیں. اس لیے کہ جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد حکم یہ ہے کہ امام بھی آمین کہے اور اس کے بعد مقتدی بھی آمین کہیں. اور یہاں تک فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس مقتدی کی آمین اس کے امام کی آمین کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. بڑی فضیلت ہے اس کی. اور فرمایا کہ یہودی جو ہیں اس پہ بھی حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آمین کہنے پہ ان کے گناہ معاف کر دیے. اس لیے بار بار دہرائی گئی یہ بات کہ خواہ تم حضر میں ہو یا تم سفر میں ہو, تمہارا قبلہ وہی ہے, رخ تم نے ادھر ہی کرنا ہے اپنی نمازوں کے لیے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ, پھر وہی بات جو شروع میں کہی گئی تھی, وَإِنَّهُ, اور بے شک وہ, ہو کی ضمیر قبلے کی طرف,
بے شک وہ قبلہ للحق کو من ربے کا برحق ہے تیرے رب کی طرف سے، مقرر کر دیا گیا ہے تیرے رب کی طرف سے، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے اس کے بارے میں کہ وہی تمہارا قبلہ ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی اب بھی بار بار تاکید کرنے کے بعد، بار بار وضاحت کرنے کے بعد، اب بھی تم اپنی ضد کی وجہ سے، ہر درمی کی وجہ سے اس قبلے کو مان نہیں رہے یا اس کے بارے میں باتیں کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اسے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک آدمی کے اعمال سے واقف ہے اور اللہ اس کا حساب لے گا۔ آگے پھر وہی بات اللہ تعالیٰ نے دہرائی، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمِنْ حَيْثُ، اور جہاں کہیں سے، خرجتا تو نکلے سفر کے لیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ پھیر لے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف۔ اب یہ ان دونوں آیتوں میں سیغہ کون سا ہے؟ واحد کا، فَوَلِّ، اور مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلی آیت میں بات پھر وہی ہے، لیکن پھر پورے مسلمانوں کو مخاطب کیا اللہ نے، حالانکہ فرق اس سے کچھ نہیں پڑتا، جو حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے امت کے لیے بدرجہ اولا ہے وہ، لیکن بات وہی ہے کہ بات کو پکا کرنا ہے، ذہن نشین کرنا ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا اللہ کی طرف سے، اس فیصلے میں قطعاً کوئی رد و بدل کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، مراد ہے مسلمان۔ اب اس میں پوری امت کو خطاب کیا گیا ہے کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، پھیر لو اپنے چہرے، شطرہ، اس کی طرف، ہو کی ضمیر مسجد حرام کی طرف، قبلے کی طرف، جہاں کہیں بھی تم ہو، خواہ تم حضر میں ہو یا سفر میں ہو، اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی بات ارشاد فرمائی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لِأَلَّا، یہ لفظ اصل میں کیا تھا؟ لِأَن لا، لِأَن لا، لِأَن تاکہ، لا یکون نہ ہو، للناس واسطے لوگوں کے، علیکم تمہارے خلاف، قوم کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے، بات سارے مسلمانوں سے ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور باقی مسلمانوں سے بھی، قوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں، مسلمان بھی شامل ہیں، تاکہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ آئے تمہارے خلاف حجتن، کوئی دلیل۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دلیل کیا تھی یہودیوں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس؟ اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا، اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو یہودیوں کے پاس کیا دلیل تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے کی؟ جی میں نے ابھی 2 منٹ پہلے بات بتائی ہے آپ کو۔ جی ہاں، ان کی کتاب میں، تورات میں یہ بات موجود تھی کہ مسلمان جو نبی آخری آئے گا اس کی امت کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ اب اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو کیا بات ہوتی؟ یہودیوں نے اعتراض کرنا تھا، عیسائیوں نے اعتراض کرنا تھا، یہ نبی سچا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بیت المقدس کی طرف، حالانکہ بدبخت اندر سے خوش تھے کہ بیت المقدس ہی رہے قبلہ، اندر سے خوش تھے جب تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور خواہش بھی یہ تھی اور اعتراض بھی یہ تھا کہ قبلہ تبدیل کیوں ہوا، بیت المقدس ہی قبلہ رہنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو اندر کی باتیں بھی جانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو تو خباستوں کا پتہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو اندر کا خوب سے باطن تھا وہ ظاہر کر دیا کہ ہم تمہارے پاس کوئی دلیل ایسی چھوڑنی نہیں چاہتے جس وجہ سے تم بہانہ کر سکو کہ ہم اس نبی پہ ایمان نہیں لاتے یا یہ نبی سچا نہیں ہے۔ اس نبی کی سچائی کی علامت تمہاری کتاب میں لکھی ہے،
اور وہ علامت یہ ہے کہ اس نبی کا قبلہ اور اس نبی کی امت کا قبلہ بیت اللہ ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے یہ حکم تمہیں اس لیے دیا ہے اے مسلمانوں تم اپنا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف کرو, اور یہ اس لیے کرنے کا حکم دیا ہے لِأَن لَا يَكُونَ لِلنَّاسِ مراد یہاں یہود و نصارہ ہے کہ یہود و نصارہ کے ہاتھ میں تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ آنے دی جائے, کوئی بہانہ نہ آنے دیا جائے ایمان نہ لانے کا. اگر یہ قبلہ تبدیل نہ ہوتا تو ان بدبختوں کے پاس یہ بہانہ ہوتا کہ اس قبلے کا اس نبی کا قبلہ جو ہے ہماری کتابوں کے مطابق بیت اللہ شریف ہے, اور یہ بیت اللہ شریف قبلہ نہیں بنایا گیا, لہذا یہ سچا نہیں ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دی لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ نہ ہو لوگوں کے ہاتھوں میں یا لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف ہے مسلمانوں حجتن کوئی بہانہ کوئی دلیل ایمان لانے کے راہ میں. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ ظَلَمُوا جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے. فرمایا کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے وہ ہم نے سارے پورے کر دیے ہیں, دلائل میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی, ساری علامتیں جو تورات میں لکھی تھیں وہ الحمدللہ پوری ہو گئیں, لہٰذا اب ایمان لانے کا کوئی بہانہ نہیں رہا. لیکن ان سارے دلائل کے پورا کرنے کے باوجود اگر کوئی آدمی بے ایمان رہتا ہے, ایمان نہیں لاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, وہ ظالم ہے. اب صرف وہی ایمان نہیں لائے گا, وہی باس کرے گا یا وہی ضد سے کام لے گا ظالموا جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ منہم ان میں سے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے. حجتیں ساری ہم نے پوری کر دیں, دلائل ہم نے سارے کے سارے مہیا کر دیے. اب سوائے ظالم آدمی کے اور ایسا کوئی نہیں جو دلائل کی بنیاد پہ ایمان لانا چاہتا ہو اور ایمان نہ لائے. اب آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي فَلَا تَخْشَوْهُمْ اے مسلمانوں ان سے نہ ڈرو. اب یہ چونکہ فتنہ اچھا بلا اٹھ گیا اور بعض مسلمان مرتد بھی ہو گیا اس معاملے پہ, قبلے کی تحویل پہ, اور بڑا ہنگامہ برپا ہو گیا, ہر جگہ بات شروع ہو گئی, اور مسلمانوں کے دلوں میں یہ خدشہ تھا کہ یہ اب اتنا بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے, یہ کیسے فروغ ہوگا, یہ کیسے ختم ہوگا. اس سے تو ممکن ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے ہمارے دین سے دوسرے طرف پلٹنا شروع ہو جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پہ تسلی دی کہ یہ میرا حکم ہے, اس بارے میں تم ان کی سازشوں کا, ان کے مکر و فریب کا ڈر نہ کرو. یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ مکر و فریب کرنے میں تو ماہر ہیں, کرتے چلے آ رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے مسلمانوں کے خلاف. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تَخْشَوْهُمْ ان کے مکر و فریب سے, ان کی سازشوں سے نہ ڈرو, وَاخْشَوْنِي اور اس کے مقابلے میں مجھ سے ڈرو, اس کے مقابلے میں مجھ سے ڈرو. اب ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو باتیں میں کہتا ہوں وہ باتیں مانو, اطاعت کرنا. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کرو. جو آدمی کہتا ہے اچھا ہی فلاں بچہ جو ہے اپنے باپ سے بڑا ڈرتا ہے, اس کا مطلب ہے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, وہ اپنے باپ کی فرما برداری کرتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَاخْشَوْنِي مجھ سے ڈرتے رہو اور میری باتیں مانو, میری اطاعت کرو, میری فرما برداری کرو. لوگوں کی اصلاح کے لیے جو سب سے بڑا اللہ تعالیٰ نے قانون ہمیں دیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرے. اس لیے کہ باقی جتنے بھی ڈر ہیں دنیا کے وہ سارے کے سارے بعض اوقات مؤثر ہوتے ہیں, اس میں شک نہیں. باقی خوف جو ہیں, باقی ڈر بھی مؤثر ہوتے ہیں, لیکن وہ سارے کے سارے عارضی ہیں. عمر کی ایک حد تک بچے بھی ڈرتے ہیں ماں باپ سے, اور ڈر کے برائی نہیں کرتے, برے کام نہیں کرتے. اگر میں نے ایسا کیا باپ مارے گا. یہ ڈر جو ہے یہ مؤثر ہے, اثر ہوتا ہے, اس کا بھی فائدہ ہے اس کا بھی, اور اس کا والدین کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ
کہ جس عمر تک بچہ جو ہے وہ ڈر سے کام کرتا ہے اس پہ والدین کا خوف رہنا چاہیے کہ میں نے اگر کوئی غلط کام کیا تو ماں باپ مجھ سے بات پرس کریں گے, مجھے مارے پیٹیں گے. لیکن جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے, بالغ ہو جاتی ہے, اپنے سر پیر والی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ خوف ختم ہو جاتا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف جو ہے انسان کی ابدی اصلاح کا اصول نہیں ہے, ابدی اصلاح کا ذریعہ نہیں ہے. یہ تو اس وقت تک ہے جب تک ماں باپ سر پہ ہیں, یا جب تک بچہ جو ہے وہ نابالغ ہے اور ماں باپ کے سر پہ ہے, تب تک بچہ جو ہے وہ سمجھتا ہے ماں باپ کو. اسی طرح حکومت کا خوف جو ہے وہ بھی مؤثر ہے, لیکن وہ بھی اس وقت تک مؤثر ہے جب تک اس حکومت کے تابع ہیں آپ. یہاں پہ کتنے لوگ ہیں لڑائی, اچھا جی پاکستان جا لو پھر دیکھیں گے. تو پتہ ہے وہاں نہ قتل کا کوئی قصاص ہے, نہ وہاں کسی نے چوری پہ, ڈاکے پہ, مار دینے پہ کسی پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہاں پتہ ہے یہاں پہ تو قانون نافذ ہے, یہاں تو ہاتھ نہیں لگا سکتے کسی کو. یہ ڈر جو ہے یہ بھی اس وقت تک ہے جب تک لوگ یہاں پہ ہیں, اور اگر کہیں ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں قانون کی تنفیذ نہ ہو, قانون کا ڈر نہ ہو, تو وہ خوف بھی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے جیسے ملک جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے, جہاں جو بڑے منصبوں پہ بیٹھے ہیں وہ تو سارے ویسے ہی چوری اور ڈاکے میں مشہور ہیں اور بڑے ماہر ہیں چوری اور ڈاکے کرپشن کے. انہیں پتہ ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جہاں پہ خوف نہیں ہے قانون کا وہ تو بات الگ ہے, لیکن جہاں پہ قانون کا خوف ہے بھی وہ بھی عارضی ہے اصلاح اس کی. اور جہاں پہ انسان دیکھتا ہے کہ یہاں چار دیواری کے اندر قانون نہیں ہے. اب دیکھیے کتنے ایسے مسائل آتے ہیں, باہر تو انسان قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا, پولیس والا کھڑا ہے اشارے پہ اور بھی انسان محتاط ہو جاتا ہے کہ پولیس والا کی پکڑ نہ لے. لیکن کتنی مثالیں ایسی ہیں, گھر کی چار دیواری کے اندر لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کرتے ہیں, اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں, چونکہ وہاں قانون دخل انداز نہیں ہے, قانون کی گرفت وہاں نہیں ہے. لہذا جو مجرم ہے وہ آزاد ہو گیا چار دیواری کے اندر جا کے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خوف جو ہے یہ بھی عارضی ہے. خواہ پولیس کا ہے, جب تک پولیس کا آدمی کھڑا ہے تو انسان کو ڈر ہے, جب چلا جائے گا پھر ختم ہو جائے گا. حکومت کا خوف جو ہے یا قانون کا خوف وہ بھی تب تک ہے جب تک اس قانون کی عمل درآمد ہے یا دار اندازی ہے. جہاں اس قانون کی دار اندازی نہیں ہے, عمل دخل نہیں ہے, پھر انسان بے خوف ہو جائے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ہے کہ انسان رات کی تاریکی میں کیوں نہ ہو, چار دیواری کے اندر کیوں نہ ہو, 7 کوٹھریوں کے اندر کیوں نہ ہو, کہیں بھی ہو, تنہا ہو, لوگوں کے درمیان ہو, جیسے بھی ہو, یہ ڈر ایسا ہے, یہ خوف ایسا ہے کہ یہ اگر دل میں بیٹھ جائے تو پھر نکلتا نہیں. حضرت اکرمہ واپس آ رہے تھے بیوی فتح مکہ کے بعد, بھاگ گئے. بیوی نے ضمانت لے لی اور جدہ چلی گئی. بیوی کو پتا تھا بھاگ کے کہاں جا رہا ہے. وہاں بندرگاہ سے واپس لے آئی. راستے میں اکرمہ نے, اب ویسے تو اسے تو یہی پتا تھا میری بیوی ہے, اکرمہ نے اپنی بیوی کے پاس ہونے کی کوشش کی تو بیوی جو ہے وہ تڑپ کے فوراً الگ ہو گئی کہ تم کافر ہو, میں مسلمان ہوں, مجھے ہاتھ نہ لگانا, تمہارا دین اور ہے میرا دین اور ہے, میں اللہ کے دین میں چلی گئی ہوں, میں اب اللہ سے ڈرنے والی ہوں, حبل اور لا سے ڈرنے والی نہیں ہوں. میں اب زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے جب اللہ کا خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا انسان کے دل میں تصور آ جاتا ہے, تو پھر دنیا کے سارے خوف جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اس لیے انسان کی اصلاح کے لیے بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ڈر پیدا کرنے کا حکم دیا ہے کہ واخشونی, میرا ڈر پیدا کرو اپنے دلوں میں. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ سے, اللہ کو بن دیکھے, اللہ تو موجود نہیں ہے ہمارے سامنے, جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں, لہم مغفرۃ, ان کے لیے اللہ کی مغفرت ہے, ولہم اجر کبیر, اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جنت کا. اس لیے سیاق و سباق کے حوالے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور جو دشمن ہیں وہ جو قبلے کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں یا بری بری باتیں کرتے ہیں, ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
لیکن یہ آیت جو ہے یہ ایک پورا آرڈر ہے، پورا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے ساری امت کے لیے کہ یہود و نصارہ سے نہ ڈرو، ان کے مکر و فریب سے نہ ڈرو، اللہ پہ توکل کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرو. اور اگر اللہ سے ڈرو گے، اللہ پہ توکل کرو گے، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرو گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ڈرنے والوں کو چھوڑ دے یا ان کو پناہ نہ دے یا ان کے لیے راستے پیدا نہ کرے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. ایک تو ڈرنے کی وجہ کیا ہوئی کہ ان کی سازشوں سے اور مکر و فریب سے میں تمہیں بچاؤں گا، ان سے نہ ڈرو. اور دوسرا مجھ سے کیوں ڈرو؟ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اتم تمام کر دوں، مکمل کر دوں، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تمہارے اوپر، تاکہ اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دوں. اس نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے؟ اس نعمت سے مراد تحویل قبلہ کی نعمت ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت فرمایا ہے، اور صرف نعمتیں نہیں، ساری نعمتوں کی تکمیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نعمت ہیں، قرآن مجید نعمت ہے، امت وسط ہونا نعمت ہے. ان ساری نعمتوں کے بعد جو ان نعمتوں کی تکمیل جس بات سے کی گئی وہ ہے تحویل قبلہ کی نعمت. فرمایا کہ مجھ سے ڈرو تاکہ تمہارے ڈرنے کے نتیجے میں تمہیں ایک اور نعمت دے دوں، اور وہ نعمت ہے تحویل قبلہ کی. وَلِأُتِمَّ، ساری نعمتوں کی تکمیل کرنے والی نعمت، تمام کر دوں، مکمل کر دوں اپنی نعمتیں تمہارے اوپر. اور اگلی وجہ کیا ہے ڈرنے کی؟ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس لیے بھی مجھ سے ڈرو تاکہ تم سیدھے راستے پہ چلتے رہو. سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اللہ نے اصول اور ضابطہ یہی دیا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو. بیوی اگر اللہ سے ڈرنے والی ہے، شوہر ایک دن نہیں پورا ہفتہ بھر بھی گھر سے باہر رہے، نہ شوہر کو اس بات کا فکر ہوگا کہ میری بیوی پیچھے کیا کر رہی ہے. اور بیوی کے بارے میں بھی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غیب میں تم اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کے مال کی اور اس کی عزت کی محافظ ہو تم غیب میں. وہ غیب میں بھی شوہر کے مال اور عزت کی حفاظت کرے گی اگر وہ اللہ سے ڈرنے والی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو تاکہ سیدھے راستے پہ چلتے رہو، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، تاکہ تم گمراہی کی طرف نہ جا سکو. سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے بڑا اچھا اصول اور بڑا اچھا ضابطہ دیا اللہ نے کہ مجھ سے ڈرتے رہو. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. ایسی عجیب ترتیب ہے قرآن مجید کی، بندہ حیران رہ جاتا ہے. اتنی اس میں شیرینی ہے، اتنا لطف ہے، اتنا مزہ ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علاوہ کسی دوسری کتاب میں ایسی ترتیب ہو نہیں سکتی. نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ میں تمہاری نعمتوں کی تکمیل کر رہا ہوں تحویل قبلہ کے ساتھ. اور آگے ساتھ ہی یہ فرمایا کما ارسلنا فیکم، حالانکہ یہ آیت پہلے گزر چکی ہے. یہ آیت پہلے گزر چکی ہے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ. کما، جس طرح. اشارہ کس طرف ہے؟ کس طرح؟ جس طرح میں نے رسول تم پہ بھیجا، جو تمہیں کتاب سکھاتا ہے، تمہیں علم دیتا ہے، تمہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، جس طرح میں نے وہ نعمت کی تم پہ، اسی طرح اب تحویل قبلہ کی نعمت تمہیں دے رہا ہوں. ہر پھر کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ابھی وہی اسی پہ زور دے رہے ہیں. ہر طرف سے مرکز جو ہے مضمون کا وہ وہی بات ہے کہ تحویل قبلہ ہو رہا ہے، اور تحویل قبلہ جو ہے یہ نعمتوں کی تکمیل ہے. فرمایا کہ جس طرح میں نے رسول کی نعمت تم کو دی، وہ رسول جو تمہارے اوپر کتاب کی تلاوت کرتا ہے اور پھر تمہیں تمہاری زندگیاں سنوارتا ہے، تمہیں
کتاب سکھاتا ہے، تمہیں حکمت سکھاتا ہے، یہ ساری باتیں سکھانے والا نبی بھیج کے ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، ہم نے تمہارے اوپر نعمت کی، جس طرح ہم نے وہ نعمت کی اسی طرح ہم یہ نعمت بھی تمہیں دے رہے ہیں تحویل قبلہ کی۔ یہ ہے کما کا مطلب، جس طرح ہم نے وہ نعمت تمہیں دی اسی طرح ہم یہ نعمت بھی تمہیں دے رہے ہیں تحویل قبلہ والی۔ یہ بہت بڑی بات ہے جس کا ہمیں اتنا اندازہ ہوتا نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا، اس کو اتنی دفعہ شاید ہی کسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہو، بار بار ایک یا دو صفحوں میں کم از کم 4 دفعہ یہ باتیں اللہ نے ارشاد فرمائیں، اور جو باقی باتیں ہیں ان کا مرکز بھی وہی مضمون ہے۔ کما ارسلنا، جس طرح ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے درمیان، رسولاً ایک رسول، منکم تم میں سے، منکم تم میں سے، منکم سے کیا مراد؟ اب یہ باتیں جو ہیں بڑی بعض اوقات ہمارے اس بن جاتی ہیں باس کا موضوع۔ منکم کہہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح ارشاد فرمائی کہ تمہاری ہی نوع کا ہے نبی، نہ جنوں سے ہے، نہ فرشتوں سے ہے، نہ کسی اور سے ہے، تمہارا ہی بھائی بند ہے یہ۔ تمہارا بھتیجا بھی کسی کا بھتیجا لگتا ہوگا، کسی کا بھانجا لگتا ہوگا، کسی کا بھائی لگتا ہوگا، کسی کا چچا لگتا ہوگا، کسی کا ماموں لگتا ہوگا، کسی کا کچھ لگتا ہوگا، یہ منکم تم میں سے ہے۔ اب اتنی وضاحت کے باوجود بھی اس زمانے میں بھی لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا انبیاء پہ اس وجہ سے ایمان نہ لائے کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم نبی کیسے ہو سکتے ہو؟ کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، تم بشر ہو ہمارے جیسے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اس لیے ان کا اعتراض یہ تھا۔ اور آج کے لوگوں کا اعتراض کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے دیکھا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہیں، لہٰذا یہ کہتے ہیں نہیں وہ بشر تھے نہیں، یہ تم غلط کہتے ہو، جو کہتا ہے بشر ہے وہ بڑا گستاخ ہے، یہ تو گستاخی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بشر تھے نہیں، ہم جس پہ ایمان لائے ہیں وہ تو نوری تھا، وہ تو نور تھا من نور اللہ، وہ بشر کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول جو ہے اس کو معراج بھی ہو، اللہ کے پاس بھی جائے، اللہ سے ملاقات بھی کرے، اور پھر بشر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل بات جو ہے۔ اور اگر لمحہ بار کے لیے تصور کیجئے، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پیغمبر یا رسول نوری ہی ہونا چاہیے اور ہم نوری پیغمبر پہ ایمان رکھتے ہیں، اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو کیا کہتے؟ اگر یہی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو یہی کہتے کہ تم تو ہم جیسے بشر ہو، ہم تو نوری ہو تو پھر ایمان لاتے ہیں، اگر نوری نہیں ہو تو پھر ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے، یہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ تو فروعی مسئلہ ہے، یہ ایسے لوگوں کو جو لڑائی جھگڑے میں ڈالنے والا مسئلہ ہے۔ اگر یہ لڑائی جھگڑے میں ڈالنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اتنی دفعہ اس کا ذکر ہی نہ فرماتے، قل انا بشر مثلکم، بار بار اللہ نے وضاحت فرمائی میں تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں، تمہارے جیسا بشر ہوں، لیکن مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، منکم ہوں میں، تمہیں میں سے ہوں، تمہارا بھائی بند ہوں میں۔ فرمایا کہ منکم وہ تم میں سے ہے، یتلو علیکم تلاوت کرتا ہے تمہارے سامنے، آیاتنا ہماری آیتوں کی، ویزکیکم اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، ویعلمکم الکتاب اور سکھاتا ہے تم کو کتاب، کتاب سے مراد قرآن مجید، بالحکمت اور حکمت کی باتیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری حکمت میں شامل ہے۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ سکھاتا ہے تم کو، مَا لَمْ تَكُونُوا جو تم نہیں تھے، تعلمون جانتے، اور تمہیں وہ باتیں بھی سکھاتا ہے، وہ تمہیں باتیں بھی بتاتا ہے جن کا تمہیں پہلے سے علم نہیں تھا۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، لیکن نبی جو ہے وہ تمہیں ایسی باتیں بھی سکھاتا ہے
جو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے، قبر میں جاؤ گے وہاں پہ عذاب ہے، وہاں پہ جزا ہے، سزا ہے، اس کے بعد حشر ہے، نشر ہے، قیامت کے دن یہ ہوگا، میں نے جنت میں یہ دیکھا، جہنم میں یہ دیکھا، ان باتوں کا تمہیں تو علم نہیں تھا. اور اس کا تعلق جو ہے وہ دینی امور کے ساتھ ہے. جو تم باتیں نہیں جانتے تھے اس کا تعلق دینی امور کے ساتھ ہے. دنیاوی امور میں سے اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما دیں کہ دنیا کے امر میں یہ میرا حکم ہے، تو پھر وہ دنیا کا حکم نہیں رہتا، وہ دین کا حکم بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر واقعی کوئی دنیا کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں یہ آیت نہیں ہے کہ میں تمہیں ہر چیز سکھاتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اور اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی. یہ حدیث اگلے دن کسی نے سوال میں بھی پوچھی تھی، جو کھجوروں والی حدیث ہے کہ کھجوروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کھجور نر اور مادہ پیوند کرتے ہیں لوگ تاکہ زیادہ کھجوریں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس سے زیادہ کھجور ہوتی ہے یا اچھی کھجور ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ کرو. اب نہ کی اس سال تو کھجوریں اچھی نہیں لگیں، اس کا پھل جو ہے وہ اچھا نہیں لگا. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ انتم عالم بامر دنیاکم، کہ جو دنیا کی باتیں ہیں وہ تم مجھ سے اچھے جانتے ہو، جیسا تمہیں فائدہ ہے ویسا کرو. یہ حدیث مسلم شریف کی کتاب المناقب فضائل کا باب جو ہے اس میں سب سے آخر میں حدیث ہے. جو بھائی دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو ہے دنیا کے دین کے معاملے میں ایسی ایسی باتیں تمہیں بتاتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں کہ تم وہ باتیں نہیں جانتے، اور اگر تم وہ باتیں جان لو تم بستیوں میں رہنا چھوڑ دو، اپنے گاؤں اور بستیاں چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جاؤ، تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا چھوڑ دو. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تمہارے لیے وہ ناقابل برداشت ہوگا اس کا جاننا. فرمایا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ مشرکوں کو، کافروں کو، فاسقوں اور فاجروں کو جو سزا قبر میں ملتی ہے اور اس سزا کے نتیجے میں وہ جو چیختے چلاتے ہیں، اگر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تمہیں بھی وہ سنوا دے. لیکن اگر تم سن لو تو پھر تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، اس لیے میں دعا نہیں کرتا. اس لیے دین کے معاملے میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں سکھاتا ہے مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے. آگے پھر یہاں تک شاید رکوع ختم ہو جاتا ہے اور یہ ان دو رکوع میں جو تحویل قبلہ کا حکم تھا وہ مکمل ہو گیا. اب اس حکم کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو بات ارشاد فرمائی وہی بات یہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اتنی بڑی میں نے نعمت دی تمہیں، اتنا بڑا احسان کیا کہ بالکل آخری جو نعمت تھی جس سے ساری نعمتوں کی تکمیل ہونی تھی وہ بھی تمہیں دے دی. اللہ کا رسول بھی بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے، سید الانبیاء ہے، اور سب سے بڑی کتاب افضل کتاب بھی تمہیں دے دی، اور امت وسط بھی تمہیں بنا دیا، اور قبلے کی نعمت بھی تمہیں دے دی. اب تم پہ یہ واجب ہے فَاذْكُرُونِي، کہ مجھے یاد کرتے رہو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور ان ساری نعمتوں کے نتیجے میں میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرنا. یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور دونوں باتیں بڑی اہم ہیں اور بڑی فضیلت ہے ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا اس سے معاملہ کرتا ہوں، جیسا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے.
اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ ہے اللہ مدد کرنے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں اس کی، میں اس کی مشکل کشائی کرتا ہوں، میں اس کی حاجت روائی کرتا ہوں، میں اس کو صحت دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تو نہیں لیکن فلاں حضرت صاحب جو ہیں وہ مشکل کشا ہیں ہمارے، فلاں جو ہے وہ حاجت روا ہے ہمارے، فلاں سے ہماری مراد پوری ہوتی ہے، بیٹا فلاں جگہ سے ملے گا، صحت فلاں جگہ سے ملے گی، اللہ فرماتے ہیں اس کا میں ذمہ نہیں لیتا، میں تو ہر بندے کے گمان کے مطابق اس کا معاملہ کرتا ہوں۔ جو دوسروں کے دروازوں پہ ٹھوکریں کھانا چاہتا ہے وہ کھاتا رہے، ذلیل اور رسوا ہوتا رہے، لیکن جو آدمی مجھ پہ توکل کرے گا، جو مجھ پہ بھروسہ کرے گا، جیسا عقیدہ میرے بارے میں رکھے گا، میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ساتھ تو اللہ ویسے بھی ہے، ساتھ تو اللہ یاد کیے بغیر بھی ہے اپنے علم اور قدرت کے ساتھ، لیکن یہ جو ساتھ ہونا ہے یہ ساتھ ہونے سے مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری حمایت، میری نصرت، میری پناہ، میری توفیق وہ تمہارے ساتھ ہوگی جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو۔ اور فرمایا کہ اگر تم اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں ویسے ہی یاد کروں گا، اگر تم مجلس میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں مجلس میں یاد کروں گا جو تمہاری مجلس سے بہتر مجلس ہے۔ مطلب یہ ہے فرشتوں کی، تم میری طرف ایک قدم آؤ گے میں 2 قدم آؤں گا، تم اگر چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا تمہاری طرف۔ فرمایا کہ جس طرح کا تمہارا عقیدہ ہوگا میرے بارے میں، جس طرح تم میرے بارے میں گمان رکھو گے ویسا ہی میں تمہارے معاملے میں کروں گا۔ اور پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ دنیا میں جاؤ دیکھو اہل ذکر کہاں ہیں، میرا ذکر کہاں ہو رہا ہے، میرے قرآن کی تلاوت کہاں ہو رہی ہے، میرے قرآن کی تعلیم و تدریس کہاں پہ ہو رہی ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پہ اللہ کے بندے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ فرشتے بعض جگہ پہ جب دیکھتے ہیں کہ ایسی جگہ پہ لوگ اکٹھے ہیں تو وہ فرشتے دوسروں کو آواز دیتے ہیں، حلمو الینا، آؤ ہمارے پاس آؤ، یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کی یاد کر رہے ہیں یا اللہ کے نام کی درس و تدریس کر رہے ہیں، بلاتے ہیں انہیں۔ اور فرمایا کہ وہ فرشتے آ کے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، اور حدیث قدسی میں ہے کہ حالانکہ اللہ بہتر جانتے ہیں اس سوال کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ بندے کیا کہہ رہے تھے، بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری حمد و ثنا کر رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یا اللہ دیکھا تو نہیں، حالانکہ اس کا جواب بھی اللہ جانتے ہیں۔ یا اللہ دیکھا تو نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے وہ دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا اللہ پھر تو اور بھی بہت زیادہ تیری حمد کریں، تیری تقدیس اور تیری ثنا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا وہ کیا طلب کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ تیری جنت طلب کرتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت دیکھی ہے انہوں نے؟ یا اللہ دیکھی تو نہیں۔ اگر وہ جنت دیکھ لیں، یا اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو پھر اور بھی زیادہ تڑپ پیدا ہو جائے، اور بھی زیادہ ہر وقت تو اسے جنت مانگتے رہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کہ اچھا وہ کس بات سے پناہ مانگتے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ کیا جہنم دیکھی ہے انہوں نے؟ نہیں، یا اللہ دیکھی تو نہیں۔ اور اگر جہنم دیکھ لیں، یا اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں تو پھر تو ہر وقت ہی پناہ مانگتے رہیں جہنم سے، ہر وقت ہی توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا یہ بالغیب سارا انہوں نے سارے کام کیے ہیں، بن دیکھے کام کیے ہیں، تم لوگ گواہ رہو کہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اور حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ایک فرشتہ کہے گا یا اللہ ان میں ایک بندہ تو ایسا تھا جو اس نیت سے نہیں گیا تھا کہ میں جا کے وعظ سنوں گا یا قرآن سنوں گا یا درس سنوں گا، یا اللہ وہ بندہ تو اپنے کسی کام سے گیا تھا کسی آدمی کو ملنے کے لیے،
اس کی کوئی غرض اور تھی، نیت یہ نہیں تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جواب میں ارشاد فرمائیں گے لا یشکا جلیسہم، کہ یہ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں، اتنے سعادت مند ہیں، لا یشکا جلیسہم، کہ جو آدمی ان کے ساتھ بیٹھ گیا وہ بھی نامراد نہیں ہوگا، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. اتنی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فذکرونی، مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. شکر ادا کرنے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ کم از کم 4 چیزیں جو ہیں وہ انسان کے شکر کی تکمیل کرتی ہیں. 4 باتوں پہ عمل کیا جائے تو پھر شکر مکمل ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو محسن ہے اس کے احسانات اور انعامات کا اعتراف کیا جائے، اس کے احسانات کا اور اس کے انعامات کا اعتراف کیا جائے کہ واقعی اللہ نے مجھ پہ بڑے احسان کیے ہیں، اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں. انسان روتا دھوتا نہ رہے. حالانکہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں کے حساب سے، اربوں کے حساب سے نعمتیں نہ دے رکھی ہوں. ہر انسان کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ نے، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ انسان ان کا تصور نہیں کر سکتا، شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا. حدیث میں واقعہ آتا ہے جو پہلے ہی میں نے سنایا آپ کو کہ ایک آدمی نے جنگل میں جا کے بسیرا کر لیا کہ یا اللہ میں دنیا کے بکھیڑوں سے اور دنیا کے کام کاج سے اور دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو کے تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں. جنگل میں چلا جائے گا، جنگل کے پھل کھا کے اور چشموں کا پانی پی کے گزارا کرے گا. جب وہ مر جائے گا اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا سوال جواب کے لیے، حساب کتاب کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا حساب لو. وہ بندہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی اپنی تیری عبادت میں گزار دی، اپنے آپ کو فارغ کر لیا، بال بچوں کے، گھر بار کے سارے جتنے بھی مصروفیات تھیں، جتنے بھی کام کاج تھے، بکھیڑے تھے، سب سے الگ تھلگ ہو گیا. یا اللہ ابھی میں حساب کتاب سے ہی جنت میں جاؤں گا. وہ بندہ بدبختی غالب آ جائے گی اس کی، اور اللہ پوچھیں گے کیا تو حساب کتاب سے جانا چاہتا ہے؟ اللہ ابتدا میں یہ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو معاف کر کے بلا حساب کتاب جنت میں بھیج دو. جب وہ یہ بات کہے گا تو اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کا حساب لو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جتنی بھی اس کی عبادت ہے وہ ساری کی ساری ایک پلڑے میں ڈال دو، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں ڈال دو. فرشتے اس کی ایک آنکھ پلڑے میں ڈالیں گے اور ساری زندگی کی عبادت اور ریاضت جو ہے دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے. ایک آنکھ جو ہے وہ بوجھل ہو جائے گی، اس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے. اللہ پوچھیں گے کہ تم نے یہ بات کہی کہ میں بلا حساب کتاب جنت میں جانا چاہتا ہوں، کیا جنگل میں پانی کس نے تمہیں دیا تھا؟ یا اللہ تو نے دیا تھا. جنت میں پھل کھانے کے لیے کس نے دیا تھا؟ یا اللہ تو نے دیا تھا. صحت تجھے کس نے دی تھی؟ یا اللہ تو نے دی تھی. یہ مہلت اور زندگی تمہیں کس نے دی تھی عبادت کرنے کے لیے؟ یا اللہ تو نے دی تھی. یہ ساری چیزیں جب اللہ نے دی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نیکی کے لیے بھی اور عبادت کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہے. اللہ مہلت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، صحت دیتا ہے، وسائل اور اسباب دیتا ہے تو انسان عبادت کرتا ہے. یہ ہے پہلی بات کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ یا اللہ تیرے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر، تیری بڑی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر. اور پھر فرمایا کہ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کے آگے عاجزی اور انکساری اختیار کرے، تکبر اور غرور اختیار نہ کرے، عاجزی اور انکساری اختیار کرے. اور پھر جس نے احسان کیا ہے اس کے ساتھ محبت بھی کرے. یہ شکر کے اجزاء ہیں. جب تک یہ سارے کے سارے اجزاء پورے نہ ہوں شکر مکمل نہیں ہوتا. انسان اس سے محبت بھی کرے اور پھر اس کی حمد و ثنا بھی کرے، ہر ایک کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. انسان جب دیکھے نا کسی نے نوکری دے دی، انسان بتا اچھا ہی فلاں نے مجھ پہ احسان کیا، فلاں نے مجھے بھیجا تھا، یا فلاں نے سفارش کی مجھے نوکری مل گئی. انسان کا احسان تو انسان ہر وقت یاد بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بتاتا بھی ہے جی میرا محسن فلاں ہے.
اللہ بھی یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہر وقت کرتا رہے انسان. فذکرونی وہی بات ہے کہ میرا ذکر کرو, مجھے یاد کرتے رہو, میری حمد و ثنا کرتے رہو. اور یہ شکر کا حصہ ہے اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا, اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا, اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرنا. یہ 4 اجزاء ہیں شکر کرنے کے. جب تک یہ 4 اجزاء پورے نہیں ہوتے شکر کا حق ادا نہیں ہوتا. اور پھر شکر جو ہے وہ 2 طرح کا ہے, قولی بھی ہے, عملی بھی ہے. قولی شکر کیا ہے؟ قولی شکر یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے افضل الشکر کا کلمہ ادا کرتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل شکر جو ہے وہ الحمدللہ ہے. الحمدللہ افضل الشکر ہے اور اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ جو ہے ایک دفعہ کہنا میزان کے ایک پورے پلڑے کو بھر دیتا ہے, اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے سب کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اتنا اجر و ثواب ہے اس کا. اور پھر قولی شکر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جتنی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں, کھانے پینے کے بعد یہ دعا مانگو, لباس پہننے کے بعد یہ دعا مانگو, گھر میں جب داخل ہوتے وقت یہ دعا مانگو, گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگو, اور اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے, کوئی پھل دے تو اس وقت یہ دعا مانگو, مسجد میں جاتے ہوئے آتے ہوئے اور کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, ماشاء اللہ کہو, الحمدللہ کہو. یہ ساری چیزیں اپنی زبان سے کہنا یہ کون سا شکر ہے؟ یہ قولی شکر ہے. اور عملی شکر یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء اور جوارح سے اللہ کی نافرمانی نہ کرے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھے. کانوں کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو نہ سنے انسان. دل کا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تمنا اور خواہش نہ کرے. پاؤں کا شکر یہ ہے کہ انسان گناہ کی طرف چل کے نہ جائے. ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ انسان اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو مس نہ کرے, ہاتھ نہ لگائے اس کو. یہ دونوں شکر مطلوب ہیں. قولی شکر بھی مطلوب ہے اور عملی شکر بھی مطلوب ہے. دونوں چیزیں مل کے یہ شکر مکمل کرتی ہیں. فرمایا کہ واشکروا لی, میرا شکر ادا کرو, ولا تکفرون, اور میری ناشکری نہ کرو. آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. سیاق و سباق کے حوالے سے اس کا تعلق تو یہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس اور رنج پہنچا یہودی اور نصارہ کے باتوں کی وجہ سے. تحویل قبلہ جب ہوا تو جو اعتراض کیے, جو باتیں کی منافقوں نے یا یہود و نصارہ نے یا مشرکوں نے, جو باتیں کی, اعتراض کیے, اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کو رنج پہنچا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تسکین کے لیے یہ نصیحت فرمائی کہ تم لوگ صبر سے کام لو. تمہارا اب یہ کام نہیں ہے کہ جو باتیں زبان سے انہوں نے نکال لی ہیں اس کے بدلے میں ویسی باتیں تم بھی زبان سے نکال لو. تم اپنے آپ کو روک کے رکھو. صبر کے معاملے میں بھی علماء نے وضاحت کی ہے. صبر جو ہے یہ 3 باتوں پہ مشتمل ہے. عام طور پہ سمجھا یہ جاتا ہے جب انسان پہ کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے, اللہ تعالیٰ کی انسان گستاخی نہ کرے, کوئی جزا فضا نہ کرے, کوئی زبان سے بے ادبی کی بات نہ کرے, جو اللہ کی ناپسند کی بات ہو وہ نہ کرے, تو یہ صبر ہے. یہ صبر کا ایک حصہ ہے, یہ مکمل صبر نہیں ہے. مکمل صبر جو ہے وہ 3 باتیں شامل ہیں اس میں. صبر کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو روک لینا, ثابت قدم رہنا, جم جانا, ٹکے رہنا, اپنے آپ کو روک کے رکھنا, اپنے آپ کو باندھ کے رکھنا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنے آپ کو خواہشات سے روک کے رکھنا. ان میں 3 باتیں کون سی ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان پہ انسان استقامت اختیار کرے, ڈٹا رہے, جمع رہے. ایسے نہیں ہے کہ آج ایک نماز شروع کی تو ایک چھوڑ دی, ایک پڑھ لی, ایک مہینہ بعد پڑھتے رہے, پھر چھوڑ دی, پھر کبھی پڑھی, پھر کبھی چھوڑ دی. بعض لوگ ہیں سنت سمجھ کے داڑھی رکھ لیتے ہیں, پھر کی 4 باتیں سنی تو پھر منا دی. ایسے نہیں ہے. فرمایا کہ عبادت جو ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو ہے, اس پہ استقامت
اور ثبات مطلوب ہے کہ جم کے کرو، ٹک کے کرو، خواہ کوئی باتیں ہوں، نقصان ہو جائے، تکلیف ہو، پریشانی ہو، باتیں ہوں، لان تان ہو، مینے تانے ہوں، جو کچھ بھی ہو، لیکن عبادت کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، اللہ کی فرما برداری کے معاملے میں انسان ثبات سے کام رہے، ڈٹا رہے، صبر سے کام لے. یہ بات صبر میں شامل ہے. دوسری بات جو صبر میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے انسان قطعاً قریب نہ جائے. حلال پہ انسان جمع رہے، ڈٹا رہے، قناعت کرے، حرام کو ہاتھ نہ لگائے. یہ بھی صبر میں شامل ہے. اور تیسری بات وہ ہے جو تصور ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، جب کوئی آزمائش آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے تو انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گستاخی والی بات ہو. یہ صبر کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ مکمل صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات پہ انسان جمع رہے اور ڈٹا رہے، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کے انسان قریب نہ جائے اور حلال پہ قناعت کرے، حلال پہ صبر کرے. اور تیسری بات یہ کہ مصیبت اور تکلیف یا دکھ پہنچے تو اس پہ صبر کرے انسان، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کو اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے اور انسان اس پہ صبر کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی دیتے ہیں اور اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں، اس کا نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن ابو سلمہ آئے اور آ کے انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ میں نے ایک بات سنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. حضرت ام سلمہ نے پوچھا کون سی بات ہے؟ حضرت ابو سلمہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے جس آدمی کو کوئی مصیبت یا رنج یا تکلیف پہنچے اور وہ اپنے دکھ پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اللہم اجرنی فی مصیبتی اور یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا بدل دیتے ہیں، نعم البدل عطا فرماتے ہیں اور اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ کلمات یاد کر لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون بھی اور اگلے جو کلمات ہیں اللہم اجرنی فی مصیبتی وہ بھی. اور پھر ام سلمہ کہتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میرے شوہر فوت ہو گیا. شوہر فوت ہوئے تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، چنانچہ میں نے وہی کلمات کہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر کون ہو سکتا ہے. بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نعم البدل دے گا، جو چیز اللہ نے واپس لے لی اس سے اچھی چیز اللہ عطا فرمائے گا. میرے دل میں یہ بات تو تھی کہ بات تو اللہ کے رسول نے سچ فرمائی، لیکن میرے دل میں یہ خیال بھی آتا کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا. لیکن حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میری عدت کا زمانہ گزر گیا تو ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں کام کاج میں مصروف تھی. میں نے اپنے ہاتھ وغیرہ دھوئے اور میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنی شروع کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اظہار ہمدردی کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی. معذرت اس وجہ سے میں نے کہا یا رسول اللہ ایک تو مجھ میں غیرت بہت زیادہ ہے اور مجھے ڈر یہ ہے کہ کوئی ایسی بات میری زبان سے نہ نکل جائے جو آپ کی گستاخی والی ہو اور میں عذاب میں مبتلا ہو جاؤں. یعنی آپ دیکھیے ایک طرف اعزاز کتنا بڑا ہے اور دوسری طرف سوچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حضور کوئی ایسی بات یا ایسا کلمہ نہ زبان سے نکل جائے جس سے میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤں. دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں عمر رسیدہ ہوں اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے بال بچے بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ میں اللہ سے دعا کروں گا یا اللہ تعالیٰ تمہاری غیرت جو ہے وہ ختم کر دے گا میرے معاملے میں، اس لیے وہ بات تم دل سے نکال دو. جہاں تک عمر کی بات ہے تو اب میں بھی عمر رسیدہ ہوں، اگر تم عمر رسیدہ ہو تو میں بھی عمر رسیدہ ہوں. اور تیسری بات یہ فرمائی
کہ تمہارے بچے ہیں، جو تمہارے بچے ہیں وہ میرے بچے ہیں، اس لیے ان باتوں کا فکر نہ کرو۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے ہاں کر دیا اور میرا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، اور پھر میں نے یہ محسوس کیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ، ایمان تو پہلے بھی تھا لیکن جب یہ نکاح ہو گیا تو عین الیقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے رسول جو فرماتے ہیں وہ بالکل سچ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی مجھے ابو سلمہ کا بدل عطا فرما دیا۔ یہ صبر جو ہے بہت بڑی صفت ہے مومن کی، لیکن ہے ذرا یہ مشکل۔ اگر انسان تہیہ کر لے، نیت کر لے، ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کا طریقہ بھی یہ بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، اللہ کی مدد طلب کرو۔ کوئی بھی مصیبت آ جائے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، یہاں جیسے میں نے عرض کیا کہ جو مسلمانوں کا اس وقت کا مسئلہ تھا وہ تحویل قبلہ کے سلسلے میں تھا، لیکن یہ آیت بھی پوری امت کے لیے ایک عام اصول اور ضابطے کی حیثیت رکھتی ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف ہو، جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی ابتلا اور آزمائش آئے انسان پہ، اللہ فرماتے ہیں تے درباروں کی طرف نہ بھاگو، قبروں کی طرف نہ بھاگو، مزاروں کی طرف نہ بھاگو، حضرت اور پیر کی طرف نہ بھاگو، وہ تو تمہارے ہی طرح کے بے بس انسان ہیں، بے بس انسان ہیں، اللہ کے حضور جیسے ہم بے بس ہیں ویسے ہی بے بس ہیں۔ ان کی طرف نہ بھاگو بلکہ اللہ سے مدد مانگو، اور مدد مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ مدد کس طرح مانگنی ہے۔ فرمایا کہ مدد مانگنے کے دو طریقے ہیں، پہلا تو یہ ہے کہ صبر سے کام لو، جو کہ باقی کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اللہ سے مدد لینا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صبر کرے، والصلاۃ، اور نماز پڑھے۔ نماز جو ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے رابطے کا بہت ہی اہم ذریعہ ہیں۔ خاص طور پہ نماز جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ سے ایسے تعلق جوڑ دیتی ہے، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، فوراً اللہ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے حمد و ثنا کی، میرے بندے نے حمد و ثنا کی۔ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو پھر اللہ جواب دیتے ہیں، مالک یوم الدین کہتا ہے پھر اللہ جواب دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے پھر اللہ جواب دیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ کہتا ہے پھر اللہ جواب دیتے ہیں۔ اس سے بڑا ذریعہ اللہ سے رابطے کا کیا ہوگا؟ اور پھر کتنی مثالیں ایسی ہیں، خود رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی موجود ہے۔ دوران سفر بادشاہ پکڑ کے لے گیا بیوی کو برے ارادے سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لے کے پکڑ کے لے گئے پولیس والے حضرت سارہ کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیا اور نماز کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور دعا کی اس نماز میں کہ یا اللہ میری عزت محفوظ رکھ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اسی وقت اللہ نے قبول فرما لی۔ اس آدمی نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو فالج ہو گیا، پھر اس نے حضرت سارہ سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے اللہ شفا دے، پھر دوسری دفعہ ارادہ کیا، تیسری دفعہ کیا، ہاتھ نہ لگا سکا، تو پھر اس نے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ نہ صرف واپس کیا بلکہ حضرت حائرہ کو بطور لونڈی کے ساتھ دے کے واپس کیا، عزت اور اکرام کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب بھی کوئی معمولی سی ہوا تیز چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ جاتے، اللہ سے ڈرتے۔ بادل آسمان پہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے۔ خسوف اور کسوف تو بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور یہ چیزیں جب آتی ہیں، بجلی کی کڑک ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، اور خسوف ہے، کسوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی علامتیں ہیں۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں جب یہ ہوتی ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں ہوں مسجد میں جاؤ، اللہ کو راضی کرو، صدقہ خیرات کرو، توبہ استغفار کرو۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے جاتے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا فرماتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو، جب کوئی مصیبت آئے، تکلیف آئے، اللہ سے مدد مانگو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ جو ساتھ ہے والی بات ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی وزیر کہہ دے اچھا جی تمہارے بچے کا ایڈمیشن ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو، انسان اتنا بے فکر ہو جاتا ہے کہ جا کے انسان آرام کی نیند گھر میں سوتا ہے۔
انسان کو کسی قسم کا فکر، اچھا جی وہ وزیر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بچے کو داخلہ کرا دیں گے، یا کہیں اسپتال میں ایڈمیشن کی بات ہے، یا کوئی مقدمہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، انسان کسی کی سفارش حاصل کر لیتا ہے یا کسی سے تعلق بنا لیتا ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے اچھا یہ اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ملک جو ہے وہ تو سارے ملکوں سے کوئی نرالا ملک ہے، 100 قتل کر لو اور ایک پریزیڈنٹ کے ساتھ مل جاؤ تو بالکل فکر کی کوئی بات نہیں ہے، جتنے مرضی پورا ملک لوٹ کے کھا جاؤ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، صرف صدر کو ساتھ ملا لو۔ اور یہاں تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھو، صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو کہو گے کروں گا، ہر بات تمہاری پوری ہوگی۔ اور سورہ فاتحہ کے آخر میں جو آخری بات ہے وہ ہے ہی یہ، اللہ تعالیٰ جواب دیتے دیتے آخر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے میری حمد و ثنا کی اور یہ معاملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو بندہ مانگتا ہے اس کو دو، جو بندے نے مانگا میں نے اس کو دیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ مجھ سے سوال طلب کرے، مجھ سے مانگے اور میرے آگے اپنے آپ کو جتنا بھی ذلیل اور حقیر ہو سکتا ہے کرے۔ یہ سجدے کی حالت جو ہے یہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کیفیت ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ سجدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے میں۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی جنت میں رفاقت چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں سے میری مدد کرو، نماز سے نہیں فرمایا کہ نماز سے میری مدد کرو، فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ مراد تو اس سے نماز ہی ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ سجدہ جو ہے یہ ایسی کیفیت ہے جس سے زیادہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی کوئی کیفیت ہو نہیں سکتی۔ اور انسان ذرا تصور کرے سجدے میں پڑھ کے انسان کہتا کیا ہے، ایک طرف انتہائی ذلت کی حالت کیفیت انسان کی کہ اپنا ساری پیشانی جو ہے اور وہ مطلوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی جو ہے اس نے اپنی جگہ پہ چادر رکھی سجدہ کرنے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گرد آلود کرو اپنی پیشانی کو مٹی پہ، ذلیل کرو اپنے آپ کو اللہ کے آگے، ہٹا دو یہ چادر۔ اپنا مطلوب یہ ہے کہ انسان ننگی زمین پہ اس طرح سجدہ کرے کہ اسے زیادہ ذلت کی حالت نہ ہو، اور پھر ساتھ یہ کہے سبحان ربی الاعلی، سب سے اونچا اللہ وہ ہے میرا رب۔ ایک طرف اپنی جو کیفیت ہے نمازی کی وہ انتہائی ذلت کی کیفیت، حکم ہے کہ سجدے میں جاؤ اپنی پیشانی جو ہے رگڑو زمین پہ، اپنا ناک زمین پہ رگڑو، اور دوسری طرف کہو زبان سے کہ اللہ کی ذات بڑی اونچی ہے، میں ذلیل ہوں اللہ کے آگے، اللہ کی ذات اونچی ہے، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تصور رکھتے ہوئے کبھی آپ سجدہ کریں تو پھر دیکھیں بات وہی ہوگی، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ اگر انسان تہجد کے وقت اٹھ کے دے اور انسان اپنے تصور میں یہ بات لائے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے ذلیل کر رہا ہوں، اس اللہ کے آگے جو اعلیٰ ہے، جو عرش معلیٰ پہ ہے، مستوی علی العرش ہے، اس کو میں پکار رہا ہوں، وہ ہے میرا رب، وہ اس کے آگے میں گرا ہوا ہوں۔ پھر دیکھیے کہ ایسی نماز میں دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ایسی نماز پڑھے جیسی اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ نہ دے۔ اللہ تو سورہ فاتحہ کے آخر میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ جو بندہ مانگتا ہے اس بندے کی بات پوری ہو گئی، اس بندے کو دے دو یہ۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو مدد مانگو اللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام والحمد للہ۔